اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رہبر انقلاب رہبر شہید کے افکار جو بنیادی افکار ہیں جس کے ذریعے سے رہبر انقلاب کی شخصیت اور پوری پرسنالٹی جو ترتیب پائی پوری زندگی میں جو نظر آیا وہ ان افکار کی بنیاد پر کی جو بنیادی طور پر اصولوں کے ساتھ، اور وہ اصول بھی تاریخ کے عظیم انسانوں سے لیے گئے اصول، جس میں سب سے عظیم ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پاکیزہ اہل بیت اور انبیاء الہی اوصیاء الہی رسول اللہ کے عظیم اور مخلص اور پاکیزہ اصحاب کی زندگی، اور تاریخ میں بہت سارے عظیم انسان جو گزرے ہیں کہ جنہوں نے اصولوں کے ساتھ زندگی جی ہے، پرنسپلز کے ساتھ۔ اپنی پسند کی زندگی جینا بہت ہی آسان ہے، ہوا و ہوس اور اپنی خواہشات کی زندگی جینا بہت ہی آسان ہے، لیکن اصولوں کے ساتھ جب زندگی جی جاتی ہے تو سخت ہوتی ہے۔ اور گفتگو یہ ہماری یہ سلسلہ پورا ہے کہ جہاں پر مختلف زندگی کے پہلو اور خاص کر اس کے وہ اصول کی جن کی بنیاد پر رہبر شہید نے ایک عظیم الشان زندگی جی کر ایک عظیم الشان شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے وہ رہبر شہید کا اخلاص ہے کہ ایک نہایت ہی، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رہبر شہید کی زندگی میں جو بنیادی ترین مسئلہ تھا توحید کے بعد اور توحیدی افکار کے بعد احساس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ بنیادی ترین جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ نہایت ہی مخلصانہ زندگی، پوری زندگی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جی۔ عام طور سے اخلاص کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ استعمال، مخلصین للہ یا مخلصین لہ الدین، یہ کلمات جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یعنی خالص ہو جانا، اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اللہ کے لیے خالص عمل کرنا۔ لیکن یہ کلمہ دوسری جگہوں بھی استعمال ہوتا ہے جب انسان جو ہے کسی اور مقصد کے لیے خالص ہو، یعنی جب خالص کا مطلب یہ ہے کہ بالکل پیورٹی ہو جس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو ممکن ہے کوئی انسان اپنے کسی مقصد کے لیے خالص ہو، ممکن ہے کوئی انسان کسی انسان کے لیے خالص ہو جائے، ممکن ہے کوئی انسان اپنے کسی خاندانی مقاصد کے لیے بالکل خالص ہو اور پورے خلوص سے کام کر رہا ہو، اور ممکن ہے کوئی انسان ایک کمپنی کے لیے، ایک ادارے کے لیے، ایک شخص کے لیے بہت خالص ہو۔ لیکن جب اسلامیات میں گفتگو کی جاتی ہے خالص اور خلوص اور اخلاص کی، یعنی اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اور جب اللہ کے لیے خالص ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پھر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، تو پھر گھر ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، خاندان ہے، ان کا پھر کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے ان کی بہترین سے بہترین خدمت ہو، لیکن وہ بھی اللہ کے لیے ان کا حق بہتر سے بہتر شکل میں ادا ہو۔ اور آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں گے تو جو واقعاً جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی جی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ بہتر انسان رہے، لیکن یہ ان کے لیے نہیں تھا، یعنی ان سے انعام کے لیے یا ان سے فائدے کے لیے نہیں تھا، اللہ کے لیے تھا۔ لیکن لوگوں کی خدمت اللہ کے لیے، خانوادے کی خدمت اللہ کے لیے، فیملی کے حقوق کا ادا کرنا اللہ کے لیے، یا دیگر دینی بہت سارے کام کرنا کہ جس میں اور بھی کئی سارے پہلو آتے ہیں، کئی سارے فلسفے ہوتے ہیں کہ نماز کا یہ فلسفہ ہے، روزے کا یہ فلسفہ ہے، وہ سب، لیکن وہ سب بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے کسی انسان کی زندگی میں، خاص کر کہ انسان اسلامی اور مومنانہ زندگی جینا چاہتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اخلاص کے بغیر جو ہے کہ انسان صحیح حقیقی ایمانی زندگی تک پہنچ سکے۔ اخلاص کے لیے جو چیز لازم ہے وہ یہ ہے کہ جو رہبر انقلاب کی زندگی میں بہت زیادہ نمایاں تھی کہ جو چیز کہتے تھے، جو چیز جو بیان کرتے تھے وہ دل کی گہرائیوں سے،
کیونکہ جب اخلاص نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ ملی جلی چیزیں ہوتی ہیں کہ ذہن کچھ اور کر رہا ہوتا ہے. عام طور سے بہت زیادہ لڑائی رہتی ہے، بہت سارے انسانوں کے اندر ہی لڑائی چل رہی ہوتی ہے کہ دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، ذہن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، فطرت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں. تو فطرت اور خواہشات میں جنگ چل رہی ہوتی ہے، عقل اور دل میں جنگ چل رہی ہوتی ہے. دل کے تقاضے کچھ اور ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن عقل حساب کرتی ہے. عقل یعنی وہ والی عقل، حساب کتاب والی، کیلکولیشن والی عقل، فطری اور سالم عقل نہیں. تو وہ عقل کہتی ہے کہ نہیں، اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ نقصان ہے. تو بہت سارے لوگوں کے درمیان میں، بہت سارے لوگوں کے اندر ایک بڑی جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور یہ جنگ اہم ہے. اس کو جہاد نفس کہتے ہیں، جو سب سے بڑا جہاد ہے. روایات میں ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جس میں جنگ کے بعد جب پلٹے لوگ تو کہا کہ مرحبا بقوم، کیا کہنا اس قوم کا کہ قضوا الجہاد الاصغر، جنہوں نے چھوٹا جہاد کر لیا لیکن ان کے اوپر بڑا جہاد باقی ہے. تو لوگوں نے حیرت سے کہا کہ بھائی ہم تو بڑا جہاد کر کے آئے ہوئے، جنگ کر کے آئے ہیں، زخمی ہو کے آئے ہیں، قربانیاں دے کے آئے ہیں. تو تعجب سے پوچھا کہ ومل جہاد الاکبر، جہاد اکبر ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا جہاد النفس، نفس کا جہاد. اور نفس کا جہاد کیا ہے؟ یعنی وہ اندر کی جنگ، وہی جو جنگ انسان کی فطری تقاضوں کے تحت اور خواہشات کے تقاضوں کے تحت، روح کے تقاضوں کے تحت، جسم کے تقاضوں کے تحت جو جنگ چل رہی ہوتی ہے. یعنی روح کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں، جسمانی تقاضے اور ہوتے ہیں، جنگ ہو رہی ہوتی ہے. روح چاہتی کہ اتنا کھانا نہ کھائے، یا جسم چاہتا کہ نہیں اور. روح چاہتی اتنا آرام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جسم چاہتا کہ نہیں اور آرام کرے اور آرام کرے. روح بہت ساری لذتوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن جسم جو ہے پسند کرتا ہے. یا اسی طریقے سے جیسے اور بھی نمونے پیش کیے کہ جو انسان کے اندر جنگ چل رہی ہوتی ہے. ایک مخلص انسان وہ ہے کہ جو کرتا ہے وہ دل کی جو کہتا ہے وہ دل کی گہرائیوں سے کہتا ہے، اور جو کہتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے. وہی پوری زندگی میں ہوتا ہے، وہی تنہائی میں بھی ہوتا ہے، وہی لوگوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے. ایک مخلص انسان کی زندگی جدا نہیں ہوتی، اکیلے کی زندگی اور لوگوں کے درمیان کی زندگی جدا نہیں ہوتی، بلکہ تنہائی کی زندگی اور بھی زیادہ بلند ہو جاتی ہے. عام طور سے جو لوگ مخلص نہیں ہوتے ہیں ان کی اسٹیج پر، لوگوں کے درمیان میں، کیمروں کے سامنے ان کی زندگی بہت اچھی دکھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب تنہائی ہوتی ہے، جب خود ہوتے ہیں، جب اپنے پاس ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی بہت ساری گندگیوں سے بھری ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو مخلص ہوتے ہیں اور جو خالص ہوتے ہیں، وہ ممکن ہے اسٹیج وغیرہ پہ تھوڑا شرما رہے ہوں اور تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہے ہوں، لیکن وہ لوگ تنہائی میں بہت ہی عظیم اور پاکیزہ زندگی جی رہے ہوتے ہیں. رہبر انقلاب کی ایک زندگی ایسی ہے کہ جنہوں نے قرآن کے اس اصول کے تحت کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یعنی ڈاٹا ہے قرآن نے، 2 جگہوں پہ باقاعدہ ڈاٹا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہنے کو بہت کچھ کہے لیکن اس کے مطابق زندگی نہ جیے. اور یہ پس زندگی ہوتی ہے. لیکن عظیم زندگی یہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان جب ایک خاص اصول کے تحت اور ایک نظام فکری کے تحت اور ایک افکار کے ایک منظم سسٹم کے تحت زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر دل سے نکلتا ہی وہی ہے، دل سے زبان تک بات ہی وہی پہنچتی ہے کہ جو دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے. اور ایک حدیث ابھی یاد آ رہی ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا ذات گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من اخلص للہ 40 صباحا جرى اللہ ینابیع الحکمہ من قلبہ الی لسانہ. اس سے ملتے جلتے کلمات ہیں کہ کلمات یہی ہیں، آگے پیچھے تھوڑا، کہ جو بھی 40 صبح جو ہے اللہ کے لیے خالص کر دے. 40 صبح کا خالص کرنا یعنی کہ صبح کرے اللہ کے لیے، صبح اٹھے اللہ کے لیے، اقدامات کرے اللہ کے لیے. اب جس کی صبح اللہ کے لیے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ دن اور شام اور رات بھی اللہ کے لیے ہوگی. جب آغاز اللہ کے لیے ہوتا ہے تو انجام بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. اگر 40 دن یہ سلسلہ جاری رہے تو اللہ اس کی دل سے، اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کرتا ہے، وزڈم کی باتیں جاری کرتا ہے، وزڈم کے چشمے جاری کرتا ہے. اور یہ رہبر انقلاب کی تقریروں کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے پوری زندگی کی، یعنی انقلاب کے پہلے کی بھی تقریریں ہیں، چھپ بھی چکی ہیں
کتابوں کی شکل میں موجود ہیں جوانی کے زمانے کی، اور اس کے بعد مسلسل اتنی اللہ نے طولانی زندگی دی اور بابرکت زندگی دی، شہادت کے درجے تک پہنچے، ورنہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو اور بھی بابرکت زندگی رہتی۔ لیکن اس پوری زندگی میں وہ چیز نظر آتی ہے کہ ایسی زبان سے جو باتیں جاری ہوتی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، اور ہر پہلو سے کسی بات کو اگر دیکھا جائے تو ہر پہلو سے اتنی جچی تلی خالص دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی، اس کے اثرات بھی اسی طریقے سے، اس کے اثرات لوگوں پر، جوانوں پر۔ یہ بات پہلے کی گئی کہ کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں پہ بھی اثر نہیں ڈال سکتے، لیکن ایک انسان کی باتوں کا اثر اگر لاکھوں لوگوں پہ ہو رہا ہے، بعد میں کروڑوں لوگوں پہ اثر ہو رہا ہے، یعنی یہ کہ وہ بات دل سے نکلی ہوئی ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ روایت میں بھی ہے امام کاظم علیہ السلام کی کہ ان الموعظہ اذا اخرجت من مجرد اللسان لا يتجاوز عن الاذان، اچھی باتیں اگر صرف زبان سے نکلتی ہیں تو وہ کانوں سے آگے نہیں بڑھتی ہیں، تجاوز نہیں کرتی ہیں، لیکن اذا اخرجت من القلب دخلت فی القلب، اگر دل سے نکلتی ہے تو دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی پہچان یہی ہے کہ کسی انسان کی بات کا اتنا اثر لوگوں پہ ہو رہا ہو، ایسے زمانے میں کہ جہاں قریبی ترین لوگ اثر نہ ڈال سکتے ہوں، اس کے لیے اثر ڈالنے کے لیے کتنا خرچ کیا جاتا ہو، کتنی کوشش کی جاتی ہو۔ یہی آپ میڈیا ہاؤسز کے دیکھ لیں، یہ اربوں روپے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کریں، لیکن دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ لوگ سن لیتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھتے ہیں بہت سارا دھوکہ ہے، بہت سارا جھوٹ ہے۔ لیکن ایک انسان اسی دور میں زندگی گزار رہا ہو جس کی باتوں پہ اتنا اثر ہو، لوگ رو رہے ہوں، لوگ گریہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی شہادت کے بعد، نہ، زندگی میں دیکھا ہے ہم نے، 20 سال زندگی گزاری ہے ایران میں، دیکھا ہے کہ جب آتے تھے رہبر انقلاب تو شکل دیکھ کے لوگ روتے تھے، ایک گفتگو سننے کے لیے روتے تھے، آنسو نکلتے تھے، بے اختیار آنسو نکلتے تھے۔ لوگ امامہ سر پہ رکھوانے کے لیے جاتے تھے تو دیکھ کر بے اختیار رونے لگتے تھے۔ ایک بات کا اثر ہوتا تھا۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ اسی قانون کے تحت بات دل سے نکلتی ہے، اور دل سے خالص نکلتی ہے، اور خالص بھی اپنے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے۔ تو اللہ پھر وہ اثر پیدا کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی من اسد للہ خالص عبادت احبط اللہ لہ عز وجل افضل مصلحت، کہ اگر کوئی جو ہے اپنے خالص اعمال اور عبادتوں کو اللہ کے لیے بلند کرے تو اللہ اس کے لیے بہترین مصلحتیں نازل کرتا ہے۔ اور وہ مصلحتیں ہمیں دکھ رہی ہیں کہ رہبر انقلاب کے لیے اللہ نے کیا چیز طے کی، کیا قرار دیا۔ اس سے بہتر مصلحتیں اور کیا ہو سکتی تھیں؟ اور جب اتنی بہتر مصلحتیں ایک انسان کے لیے، ایک انسان کی عزت کے لیے دکھائی پڑ رہی ہوں، تو اس کا مطلب خود ہی پہلا والا حصہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے کتنے خالص اعمال انجام دیے۔ اور یہ بات اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ جو برادران، جوانان، خواہران، خواتین سنیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ دین کا بنیادی ترین اور اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ اخلاص ہے، یعنی خالص ہونا، ملاوٹی زندگی نہیں جینا، ملاوٹی سوچ نہیں رکھنا، ملاوٹی دین لے کر نہ چلنا، ملاوٹی علم لے کے نہ چلنا۔ کبھی ملاوٹی علم یعنی کیا؟ صحیح سچا علم، جھوٹا علم، حقیقی باتیں، جھوٹی باتیں، ملاوٹی چیزیں کبھی بھی تاثیر گزار نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن تو منع کرتا ہے، دین کو سختی سے منع کرتا ہے کہ کیوں جو ہے حق و باطل کے لباس پہناتے ہیں، کیوں ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور اس موضوع پر چونکہ ابھی ہمارا یہ موضوع نہیں کہ ہم حدیثوں سے گفتگو کریں، لیکن 2-3 حدیثیں پڑھتے ہیں صرف ایک اندازے کے لیے۔ میرے سامنے ابھی 40 حدیثیں ہیں، پورا ایک چیپٹر کھولا تھا۔ البتہ اخلاص کے موضوع پر سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں موجود ہیں شیعہ اور اہل سنت روایات میں، ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، لیکن چند 2-4 حدیثیں پڑھتے ہیں، پھر رہبر انقلاب کے بھی چند جملے پڑھتے ہیں، اور رہبر انقلاب کی زندگی سب کی نظروں کے سامنے ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے۔ لیکن پہلے حدیث پڑھتے ہیں۔ روایت میں یہ ہے کہ جبرائیل سے گفتگو ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جبرائیل
بار بار وحی لے کے نازل ہوتے تھے تو فقط مسئلہ وحی الہی اور قرآن تک نہیں رہتا تھا. کچھ رسول اللہ کبھی باتیں کرتے تھے, کبھی کہتے تھے اچھا جبریل آپ جو ہے کچھ باتیں آپ کریں, ہے نا, یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے. تو روایت میں ہے کہ مخبراً ان جبرائیل ان اللہ عز و جل, کہ جبرائیل اللہ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان الاخلاص سر من اسراری, یعنی اللہ فرما رہا. تو حدیث پھر کیا ہو گئی؟ حدیث قدسی ہو گئی. جبریل کے ذریعے سے رسول اللہ اور رسول اللہ کے ذریعے سے بیان ہو رہا ہے کہ ان الاخلاص سر من اسراری, اخلاص میرے سیکریٹس میں سے, میرے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے, یعنی انسان کا پیور ہونا, خالص ہونا, مخلص ہونا میرے سیکریٹس میں سے ایک سیکریٹ ہے, ایک راز ہے کہ استودعتہ قلب من احببت من عبادی, کہ یہ راز میں اسی کے دل میں ڈالتا ہوں کہ جس کو میں چاہتا ہوں, جس کو میں خاص طریقے سے چاہتا ہوں. یعنی چاہت تو ایک تو چاہت اللہ کی سب کے لیے, اللہ کے سارے بندے ہیں, اللہ سب کو چاہتا ہے, اللہ سب کے لیے بھلا چاہتا ہے, اللہ سب کو رزق دیتا ہے, اللہ سب کے لیے بارش کرتا ہے, فرق نہیں کرتا کہ میرا سجدہ کرنے والا ہے کہ سجدہ کرنے والا نہیں ہے, عبادت کرنے والا کہ نہیں کرنا. وہ اللہ کی رحمت جو سب کو شامل حال ہوتی ہے. لیکن خصوصی چاہت وہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کسی کو بہت زیادہ چاہتا ہے تو اسے یہ راز عطا کرتا ہے. جیسے کالج میں, ایک یونیورسٹی میں ایک استاد جو ہے اپنے ان شاگردوں کو خاص باتیں بتاتا ہے کہ جن کو بہت چاہتا ہے, سمجھتے ہیں کہ اس کے قدردان ہیں. ہر ایک تو قدردان نہیں ہوتا. مثلا وہ لوگ جو ریاکارانہ زندگی جی رہے ہیں وہ کیا جانے اخلاص کیا, اصل اخلاص کی قدر نہیں سمجھ سکتے. اخلاص کا ایک لمحہ گزارنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, گزار ہی نہیں سکتے ہیں. پھر یہ کہ اخلاص کی حقیقت کیا ہے, خالص خلوص کی حقیقت کیا ہے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جو بھی کہے کہ لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ, لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے, خلوص کے ساتھ, تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو فقط کہنا, یعنی ایک انسان زبان سے کہے لا الہ الا اللہ, اتنی آسان جنت ہے؟ پھر اس کی وجہ بتائی کیا, وَإِخْلَاصُهُ أَنْ يَعْجِزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ, اس کا اخلاص یہ ہے کہ اس کا لا الہ الا اللہ کہنا اس کو ہر طرح کے حرام سے روک دے, آخر رکاوٹ بن جائے. جب کہہ رہا ہے اللہ کی بندگی, یعنی یہ کہ نفس کی بندگی نہیں, جب اللہ کی بندگی, جب لا الہ کہا اور الا اللہ کہا, یعنی اللہ کے بندے ہیں, تو یعنی اب خواہشات کی بندگی نہیں, اب نفس کی بندگی نہیں, اب شیطان کی بندگی نہیں, اب شیطانی انسانوں کی بندگی نہیں, اب شیطانی حکومتوں کی بندگی نہیں, تو خود ہی انسان حرام سے بچ جائے گا. ایسے صرف لا الہ نہیں ہوتا ہے. زبانی لا الہ تو بہت ہی آسان ہے, لیکن حقیقی لا الہ جو ہے وہ انسان کو پر کس قدر اثر پیدا کرتا ہے. اور اسی سے بالکل ملتی جلتی یہ دوسری روایت ہے کہ تمام الاخلاص, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ آپ نے فرمایا تمام الاخلاص اجتناب المحارم. اگر ایک انسان اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ مخلص ہے یا نہیں ہے, تو وہ دیکھے کہ حرام سے کتنا بچ پاتا ہے, کیونکہ اخلاص کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حرام اور گناہوں سے محفوظ رکھے. تو یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ انسان تنہائیوں میں, اکیلے میں کس قدر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث اور پڑھتے ہیں جو اہم ہے. البتہ انشاءاللہ کبھی خود اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی الگ سے, تو انشاءاللہ روایات پڑھی جائیں گی, روایت انشاءاللہ پیش کی جائیں گی, اور روایت بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی حسین ہے. انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ اگر اللہ نے توفیق دی حدیث نور کے حوالے سے, کہ جہاں حدیثوں کے ذریعے سے انسان سمجھے, حدیثوں کے ذریعے سے بہت ساری حقیقتیں سمجھے. عام طور سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم ہی بہت ساری حقیقت سمجھتے ہیں, لیکن جب انسان آگاہ ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ نہیں, ہم تو بہت کچھ نہیں سمجھتے تھے. حدیثیں تو انبیاء کی ہیں, حدیثیں تو رسول اللہ کی ہیں, ائمہ کی ہیں, لیکن ایسے جب انسان پڑھنے لگتا ہے اور کسی اور علم میں, مثلا فزکس میں, کیمسٹری میں, سائیکالوجی میں, کسی اور جگہ میں, پہلے سمجھتا ہے بہت کچھ جان رہے ہوتے ہیں نیچر کے قانون کو, لیکن جب ایک بڑے اسکالر, ایک بڑے
دانشمند کی کتابیں پڑھ کر یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا، یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ اسی طرح حدیث کی دنیا میں انسان یوں سمجھتا ہے ہم بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، بہت ساری حقیقتیں جانتے ہیں، لیکن جب اس کے سامنے یہ باب روشن کھلتا ہے حدیثوں کا باب تو بہت ساری چیزیں روشن ہوتی ہیں۔ حدیث میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ حَقٍ حقیقہ، ہر حق کے لیے ایک حقیقت ہے۔ وما بلغ عبد الحقیقت الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على شيء من عمل للہ، یہاں تک کہ اخلاص کی حقیقت اگر کسی انسان کو سمجھنا ہے تو یہ ہے کہ جب انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ جب اسے یہ لگنے لگے کہ اگر اس نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اس کی کوئی تعریف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ يحب ان يحمد على شيء، اسے پسند ہی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، چونکہ اللہ کے لیے انجام دیا ہے، تعریف کرنے والی ذات ہے۔ اب ٹھیک ہے کوئی کر رہا ہے تو کر رہا ہے، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے کہ کوئی آ کر اس کی تعریف کرے۔ یا امیر المومنین کی حدیث یہ بھی پڑھ لیتے سامنے ہے کہ اول الاخلاص الیاس مما فی ایدی الناس، اخلاص کا آغاز یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لے کہ بھی لوگوں کی تعریف، لوگوں کی پسند، لوگوں کی چاہت، یہ ساری چیزوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حتیٰ لوگوں کے ہاتھوں میں دولت ہے، سرمایہ ہے، پیسہ ہے، کیا ہے، ان ساری چیزوں سے انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔ بے نیاز ہو کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خیر ایک سلسلہ روایات ہے جو انشاءاللہ کبھی اور تفصیل سے پیش کیا جائے گا، لیکن ہم چند جملے رہبر انقلاب کے کلمات سے پڑھتے ہیں۔ یہ پوری کتاب ہے صرف رہبر انقلاب کے ہی جملے ہیں جو پوری زندگی میں مختلف تقریروں میں آپ نے کہے ہیں۔ 800 صفحے کی کتاب ہے، ظاہر ہے کہ الگ الگ چیپٹر پہ کبھی کبھی اور بھی اس کتاب سے استفادہ کیا جائے گا۔ اردو میں ترجمہ ہوئی لہذا ہم ڈائریکٹ کلمات پڑھتے ہیں تو چونکہ ترجمہ وغیرہ کرنے میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو رہبر انقلاب فرماتے ہیں کہ اخلاص کے سلسلے میں کہ ہمارا قدم جدھر بھی اٹھے اس میں الہی محرک ہو، الہی محرک یعنی الہی موٹیویشن ہو اور الہی ہدف ہونا چاہیے، مقصد الہی، اور ہماری تمام پریشانیوں کا علاج اخلاص ہے۔ یعنی ایک انسان اگر اخلاص کے راز تک، جو حدیث میں کہا گیا کہ راز ہے، یہ اللہ کی طرف سے سیکرٹ ہے، اگر انسان اخلاص کے راز تک پہنچ گیا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سارے مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ اللہ کے حوالے سب کچھ کر چکا ہوتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، صرف اس کو ایک پرواہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ذمہ داریوں کو، اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام دینا، بس اس کے بعد نتیجہ کیا آنے والا ہے، کیا نہیں آنے والا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اس ذات کے لیے کہ جس کے لیے اس نے عمل کو انجام دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو رہبر انقلاب نے کی ہے، یہ تقریباً ابھی سے 34-35 سال پہلے کی گفتگو ہے، یہاں تاریخ چونکہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ اسمبلی آپ ایکسپرٹس کی جو اسمبلی ہے، مجلس خبرگان، جہاں پہ آیت اللہ لوگ سب ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے فقہا ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں گفتگو کی۔ فرمایا کہ اگر ہمارے اندر اخلاص ہو تو ہمارے سماج اور ہماری حکومت سے پریشان کن چیزیں برطرف ہو جائیں گی۔ عمل میں اخلاص اس بات کا سبب بنتا ہے کہ ہمارے اتحاد و یکجہتی میں استحکام پیدا ہوگا۔ کیوں استحکام پیدا ہوگا؟ جب انسان سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ کے لیے عمل نہیں جاتا، تو جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اپنے لیے نہیں کر رہا ہے تو کاہے لیے اس کی مخالفت کرے گا، کیوں اس کا دشمن بنے گا؟ اور ایک خاص کر ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں مومن معاشرہ ہو۔ تو یعنی ایک طریقہ یہ بتائی، ایک نسخہ ہے رہبر انقلاب نے بیان فرمایا کہ اگر اپنی مشکلات کو اور مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ انسان جو ہے مخلصانہ زندگی جیے۔ اور دوسری جگہ پہ آپ فرماتے ہیں، یہ بھی تقریباً وہی 33-34 سال پہلے کے زمانے کی گفتگو میں سے لیا گیا ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ نیت کو خالص اور سچی کرنے کا نام اخلاص ہے۔ اب یہ 33-34 سال ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان 34 سال پہلے یہ بات سوچ رہا تھا، کر رہا تھا، اس سے کتنے پہلے سے کر رہا تھا، یہ بڑے سے بڑے فقہا کے سامنے جو ہے یہ مطلب بیان کیا جا رہا تھا، اور یہ ابھی جو بات عرض کر رہے ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پہ تقریر کی تھی، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ نیت کو خالص اور سچی کرنے کا نام اخلاص ہے۔ جب انسان کہاں سے کرے، خالص کیسے ہو، یعنی اپنی نیت کو سچا کر لے۔ نیت میں جو ہے
خلوص پیدا ہو جائے، چونکہ عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے. نیت المومن، یہ امیر المومنین کا جملہ ہے نجل البلاغہ میں ظاہراً، کہ نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہم ہے، چونکہ عمل کی ساری چھاپ، عمل کا سارا رنگ اس نیت کی بنیاد پہ ہوگا جو اس نے پہلے سے نیت کی ہوئی ہے. تو نیت کو خالص اور سچی کرنا اخلاص ہے. نیت کو خالص کرنے سے عمل بھی خالص ہو جاتا ہے. لیکن اگر نیت سچی نہیں ہے، خالص نہیں ہے، تو لوگوں کی نگاہ میں کتنا ہی اچھا عمل دکھ رہا ہو لیکن حقیقت میں وہ عمل کوئی قیمت نہیں رکھتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اخلاص کے مد مقابل کیا ہے، اخلاص کے مقابل میں کیا ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے. اپوزٹ یہ ہے کہ جب انسان اپنے ذاتی محرکات، ذاتی موٹیویشن، ذاتی موٹیو، خود پسندی کے لیے اور مادی محرکات کے لیے، یعنی میٹریلسٹک سوچ کے لیے اور بے اہمیت معنوی محرک، کبھی کبھی بے اہمیت چیزیں یہ علم کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس علم کے اندر بھی کہیں کہیں اپنی ذات چھپی ہوئی، اپنی فائدہ چھپا ہوا ہے، جب اس کے لیے کام کرتا ہے تو یہ اخلاص کے مقابل میں ہوتا ہے. آخر میں ایک نقطہ اور عرض کرتے ہیں رہبر انقلاب کی ہی گفتگو سے، کہ جہاں پہ آپ نے اپنے ایک درس میں ایک سلسلہ ہے، طولانی ہے اور پوری کتاب میں الگ الگ جگہوں میں موجود ہے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جناب ابو ذر کے نام، جناب ابو ذر کے نام مخاطب خطاب کر کے بہت سارے مطالب رسول اللہ نے بیان کیے. وہ مطالب جو سر کو نہیں بیان کر سکتے تھے، چونکہ کچھ باتیں ہر شاگرد کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ ابو ذر کے جیسے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں، سلمان کے لیے ہو سکتی ہیں. کہ یہ حدیث ابو ذر کے نام سے مشہور ہے، حدیث ابی ذر کی، جس کی شرح کی ہے آیت اللہ مصباح یزدی میں. ایک بڑی موٹی سی جلد ہے، کبھی شاید 13-14 سال پہلے اس کی ایک اشرے میں گفتگو کی گئی تھی، اس کے کچھ حصے کی. ظاہر ہے کہ 10 دن میں ساری گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. تو یہاں پر رہبر انقلاب بھی اسی حدیث کا حوالہ دے کے فرماتے ہیں، حدیث کا ترجمے کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ مطالب شامل کرتے ہیں کہ خداوند عالم، جو انسان تنہا اور اکیلا ہوتا ہے، دیکھیں یہ جوانوں کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ہاسٹل میں ہوتے ہیں، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں، کرائے پہ مکان لے کے رہ رہے ہوتے ہیں، تنہائی میں زندگی گزار، دوسرے کسی ملک میں ہوتے ہیں، گلف میں، یورپ میں، امریکہ میں، تنہا ہیں. جو انسان تنہا اور اکیلا ہوتا ہے اور کوئی بھی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا، اذان اور اقامت اٹھے، اور اذان و اقامت کی حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ فخر کرتا ہے ایسے انسان پہ، اللہ فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو دیکھو میرا بندہ، یہ تنہا انسان، یہ میرا اکیلا تنہا جوان، کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے، لیکن رات میں دیکھو اٹھا، اس نے اذان کہی، اقامت کہی. ظاہر ہے کہ اذان سے مراد چیخنا نہیں ہے، یعنی اپنے طور پہ اذان و اقامت کہی، اور پھر جو ہے ثم یصلی، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. فیقول ربک للملائکۃ انظر الی عبادی، تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو تو دیکھو. یعنی ایک انسان تنہائی میں کھڑے ہو کر اسی وقت نماز پڑھ سکتا ہے جب وہ خالص ہو، اور جب وہ اس کے اندر خلوص پایا جاتا ہے، جب کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو. ہم فیملی کے درمیان میں پھر بھی یہ پہلو ہو سکتا ہے کہ شاید چلو ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں، گھر والے دیکھیں، نہیں پڑھیں گے کیا کہیں گے، ارے یہ کیسا آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے. لیکن یہ انسان اس کو چیک کرنا ہو تو اپنی تنہائیوں میں، جب سفر میں ہو، جب ٹرین میں ہو، جب ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہو، جب کہیں نکلا ہوا ہو، دیکھیں اب اس کے دل میں کیا گزر رہا ہو، کیا چل رہا ہوتا ہے، وہاں سے انسان اپنے خلوص کو چیک کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس کا دل خداوند عالم کے سامنے خاشع اور خاضع ہوتا ہے، لہذا مستقل طور پر خداوند سے رابطہ رکھتا ہے. یہ انسان جو ہے مخلص جو ہو چکا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے رابطہ رکھتا ہے. اس کی جزا یہ ہے کہ 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. یہ حدیث کا جملہ ہے جو رہبر انقلاب تقریر فرما رہے ہیں، وہی حدیث جو جناب ابو ذر کے نام رسول اللہ کی ہے، اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور جس انسان کو سجدے کے عالم میں نیند آ جائے، یہ بھی حدیث میں ہے کہ ایک انسان کو سجدے کے عالم میں نیند آ جائے، نہ صرف یہ کہ سجدے کے عالم میں سو جانا ایک امتیاز ہے، بلکہ جب ظاہر نماز پڑھ چکا ہے پھر سجدے میں گیا، سجدہ شکر میں گیا، بلکہ جب انسان رات میں نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے یا اس موقع پہ اس سے نماز میں نیند آ جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے لیے سونا بہت ضروری تھا. نیند کب آتی ہے؟ اگر کسی کی نیند پوری ہو گئی ہے، مثلا رات میں 6 گھنٹے سو چکا ہے، شروع میں سو گیا تھا اور اب اٹھ گیا ہے، اب نماز پڑھ رہا ہے، 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سو، اب کیوں نیند آئے گی؟ اب تو نیند نہیں آئے گی. لیکن ایک انسان کو نیند آ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دیر میں سویا ہے، کسی کام میں مشغول تھا، اب اسے نماز میں بھی نیند آ رہی ہے،
اب یہ کہ واجب نماز اس طرح نہیں پڑھ لے، نماز نہیں ہوگی نیند کے عالم میں، لیکن ہاں نماز پڑھ چکا ہے، سجدہ کر رہا ہو یا بیٹھا ہوا نیند آ رہی ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے لیے سونا بہت ضروری تھا، جبکہ اس نے اپنے نفس سے جنگ کی، جو ابھی عرض کیا آپ کے سامنے جنگ ہوتی ہے، جب بھی انسان اٹھتا ہے تو جنگ کر رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے اٹھتا ہے تو جنگ کرتا ہے، اس نے اپنے نفس کے لیے جنگ کی اور اپنے بستر سے اٹھا اور عبادت میں مشغول ہو گیا، اب اسے نیند آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے اخلاص کی بنیاد پر ہے کہ اس کے اندر ایک آواز گونج رہی ہے اس کے رب کی، وہ اسے بلا رہا ہے اپنے بندے کو، بندہ اس کے لیے جا رہا ہے۔ اور یہ آخری جملہ ہے رہبر انقلاب کا، یہ درس خارج کا۔ درس خارج یعنی جو وہ ایکسپرٹس لوگ جو ہیں ان کا درس ہوتا ہے، جس کو پڑھ کے لوگ جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے ایک طرح سے اسلامیات میں، اس کا درس جو رہبر دیتے تھے تو وہ مسلسل سلسلہ جاری تھا۔ تو اس میں فرمایا کہ انسان کا ایک بڑا صبر یہ ہوتا ہے کہ اس کے جس کام پر کوئی داد و تحسین دینے والا نہیں ہوتا بلکہ اس پر ملامت اور مذمت ہوتی ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اس پر مذمت کی جائے گی، یہ حق بات بیان کریں گے تو لوگوں کو برا لگے گا، لوگوں کے رسمیں ٹوٹیں گی، لوگوں کا دل ٹوٹے گا کہ بھئی اب تو ہمارے آباء و اجداد سے یہ کام کرتے چلے آئے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اصولوں کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، تو ایسا کوئی کام کہ جس پر کوئی داد و تحسین دینے والا نہیں ہوتا بلکہ اس کی ملامت اور مذمت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر بھی انسان اٹھتا ہے۔ آپ حضرات اس چیز کو دوسرے پہلوؤں میں بھی جاری کر سکتے ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کام میں کتنی اہمیت ہے، یعنی اس کا انسان کا اخلاص کتنا زیادہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں یہ فتویٰ دوں گا تو کتنے لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ چیز مثلا عزاداری کے نام پہ اگر کوئی غلط چیز چل رہی ہے تو رہبر انقلاب کا اخلاص یہ ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کس کو اچھا لگے گا کس کو برا لگے گا، جو چیز غلط ہے اس کے لیے فتویٰ دیں گے۔ یا دیگر اور بہت سارے مسائل جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ممکن ہے کسی کو برا لگے، کوئی ملامت کرے، بعض لوگوں نے تو پورا مشن چلا رکھا تھا رہبر انقلاب کے لیے۔ اب ٹھیک ہے، شہادت کے بعد ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوئی ہے، بہت سارے جوانوں کو تو ہوئی ہے، لیکن ممکن ہے بعض لوگوں کو ابھی بھی نہیں ہوئی، تو ٹھیک ہے، جن کو نہیں ہوئی ہے تو اللہ بہتر جانے، لیکن جن کو توبہ کی توفیق ہو گئی، جنہوں نے مشن چلایا تھا، جنہوں نے رہبر انقلاب کی توہین مسلسل کی تھی، ان کے دل تو بڑے ہوتے ہیں، الہی لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے دل بڑے ہوتے ہیں، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں، آسانی سے معاف کر دیں گے انشاءاللہ، حق الناس سے تو معاف کر دیں گے۔ اور جو لوگ مخلص ہوتے ہیں اللہ کے لیے، ان کے لیے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں حق بیان کرنا ہے وہ بیان کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے خالص ہونا۔ خوب اخلاص کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن طے یہ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کریں، لیکن یہ اس طرح کے عنوان اس لیے چھڑے جاتے ہیں کہ آپ پھر بہت ساری کلپس سنیں، رہبر انقلاب کی گفتگو سنیں، آپ اس خلوص کو دیکھیں کہ وہ خلوص کیسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پوری زندگی میں وہ خلوص تھا جس کے نتیجے میں اللہ نے اس عظیم انسان کو اتنی عظیم اتنی بڑی شہادت سے نوازا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی جتنی بھی زندگی دے، جتنی لمحوں کی، جتنے گھنٹوں کی، جتنے دن کی، مخلصانہ زندگی جینے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔